مخزن انوار دل کردہ زبان امرا۔ معزز سامعین، گرامی قدر علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، کی وجہ سے آج ان کو موقع نہیں ملا، مختلف مواقع پہ آپ جمعہ کے بیانات ان کے سنتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے امیر تھے حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک ختم نبوت کے امیر تھے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ پاکستان سے اٹھا تھا اور پاکستان ہی میں دفن ہو گیا، وہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری تھا، گرداسپور میں پیدا ہوا اور اس نے مختلف قسم کی من گھڑت ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر دی، انگریز کے اشارے پہ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر یکجہتی ختم ہو جائے اور مسلمان انتشار کا شکار ہو جائے، اور یہ مسلمان ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے لگ جائے۔ اس کے تحت انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کر دیا اور وہ پہلے تھا حنفی، پھر اس کے بعد ہو گیا اہل حدیث، اور یہ ڈالا کرتا تھا لوگوں پر، بیماروں پر۔ حضرت مولانا اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی 5ویں پارے میں ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اختیار کرے گا اور مخالف پہلو میں آئے گا۔ یشاقق کا معنی ہے مخالف پہلو میں آئے گا، آمنے سامنے آئے گا، بعد اس کی کہ اس کے لیے ہدایت واضح، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے، راستہ بدل دیا، نویلی خطرناک ہے۔ دنیا والے جہاں مشینریوں کے ذریعے سے دوسرے دن کل کی بات معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فراست سے 10 سال 20 سال 50 سال آنے والی آئندہ کی باتیں بھی اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی تھوڑی معلومات ڈال لیتے ہیں۔ تو غلام محمد قادیانی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے، اس وقت یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی پیغمبر کو مانے گا تو وہ خود کافر ہوگا۔ بالفاظ دیگر بہرحال اتنا مشکل مسئلہ یہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی محنتوں سے۔ اگر یہ حل نہ ہوتا تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ اگر آپ کی مسجد ہے، آپ کے محلے کے اندر دوسری قریب قادیانیوں کی آپ دیتے ہیں، وہ عذاب وہ دیتے ہیں۔ جس قرآن مجید کا درس ہمارا مسلمان عالم دیتا ہے، اسی طرح اسی قرآن مجید کا درس اس کی مسجد میں گرزاڑے میں وہ کافر عالم دیتا ان کا۔ وہ سارا قرآن مجید حضور علیہ السلام کی صفتیں حضور کو فٹ کرتا، ہمارا وعدہ ہوتا، انگریز کی طرف سے پیسہ آتا اور یہ لالچی مسلمان اپنے عقیدے کو سب آ کر کے پیسہ لے لیتا اور پھر مسلمان اپنے گھر آنا کے مسجد محلے سے اسلام کا جنازہ خود نکالتا۔ کتنا خطرناک فتنہ تھا۔ اب بتاؤ، اہل علم کی محنتوں سے خدا تعالیٰ نے اسلام کی بہار کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے یا نہیں؟ اب اس کے اندر وہ فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن اور لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا ہے تم نے اور کیا کھویا ہے، پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے، یہ بات کریں گے اور وہ حساب کتاب شمار اللہ تعالیٰ لیں گے لوگوں سے۔ لیکن جب باری آئے گی اہل علم کی، اور خصوصیت سے وہ اہل علم جو علم کے اندر حاضر سروس ہیں اور وہ علمی میدان میں کام کر رہے ہیں، خطابت، امامت، تدریس، افتاء اور اسی طرح خانقاہ کو سنبھال رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، حاضر سروس، تو اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ لوگوں، میں نے تو باقی لوگوں سے پوچھا، میزان کا ترازو دیے، کن تو فتیاکم، کہ تمہارے فتوے کی وجہ سے دنیا میں میری عبادت مسجدوں میں ہو گئی، تمہارے فتوے ہو جاتا عقیدہ، اور عقیدہ مسلمان کا اور عقیدہ غیر مسلم کا، اور میراث کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی اور میراث اس کو نہ ملتی، وہ قادیانی ہوتا، زور سے لیتا، عدالتوں میں بھی جج تقسیم ہو جاتے، تھانوں میں بھی پولیس والے اور تھانے دار تقسیم ہو جاتے، سرکاری عہدیدار تقسیم ہو جاتے، فوج میں بھی تقسیم سارے کے سارے ہو جاتے، اور یہ سارا ایک نظام اختلاف لگا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی محنتوں کی وجہ سے سارے مرزانا بھی بند ہو گیا، اور ان کی یہاں آزادی بھی بند ہو گئی، اور ان کی آزادی جا کر انگریز ممالک میں تو ہے، لیکن یہاں ان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ یہ اہل علم کی قربانی۔ تو میں ایک بات ان کی عرض کر رہا تھا، مولانا محمد یوسف بن نوری کی، اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے اور سلوار پہنی ہوئی ہے، اور وہ عام مسلمان جو اسمبلی میں موجود تھے انہوں نے کہا اس فرشتے کو کافر کہنا، یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے، اس کو کافر کہنا، پاؤں کے نیچے سے خاک جا رہی ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہاں لکھی ہے، ہم اس عقیدے کے قائل ہیں اور یہ بات ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ ساری کی ساری سب کے سامنے جب آ گئی تو پھر میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارا عبدالولی خان ہے پٹھانوں میں سے، وہ مذہب کے اندر پیچھے کا آدمی ہے، وہ بھی دستخط کر چکا کہ میں مانتا ہوں ان علماء کی تحقیقات اور تشریحات کی روشنی میں دھوکہ دیتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق دے کر یہ کہے جو بھی نکاح ملک النامی ملک الفارغ، اس طرح کے لفظ کہہ دیے، تو یہ بائن ہے نا، غصہ بھی آیا، دلالت الحال بھی ہے، نیت بھی یہی تھی کہ بیوی سے ناراض ہے، یہ سخت الفاظ کہہ دیے۔ کیا خیال ہے، یہ بیوی ہم نے بائن کر دی؟ ہاں جی، مولوی صاحب نے بیوی کو بائن کر دیا؟ بیوی کو مولوی صاحب نے فارغ کیا ہے؟ نہیں، بیوی کو تو شوہر نے فارغ کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے اس شوہر کے الفاظ کا جو تحقیق کر کے حکم بنتا تھا وہ بتایا ہے۔ قادیانی تو خود ہی اپنے آپ کو فارغ کر چکے، علماء نے تحقیق کر دی، اور تحقیق حکم بیان کرنا ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہو گئی۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مسجد سنی، امام مسجد سنی، بات اس نے بتائی، آپ کے بڑے آدمی کو دین سے واقفیت اس نے بتائی، آپ کو کسی فتنے سے آگاہ اس نے کر دیا، آپ کو کسی غلط راستے پر چلنے کے لیے لوگ تیار تھے، آئے تھے اور آپ کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، لالچ دے کر دباؤ کے ساتھ لے جا رہے تھے، برادری کا واسطہ دے کر لے جا رہے تھے، لیکن اس نے آپ کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد اس نے کہہ دیا نہیں یہ ربانی ہو گیا۔ اس نے شلیش کا کام دے دیا ہے۔ آپ اشتہار لگاتے ہو دکان میں کسی جگہ، تو اشتہار لگانے، اشتہار اور دیوار کے درمیان میں شلیش ہوا کرتی ہے، اور اس شلیش نے، اس اشتہار کو آپ نے، آپ کے امام مسجد نے، آپ کے خطیب نے، آپ کے عالم نے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے نے، آپ کو درس دینے والے نے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو بیچ میں یہ شلیش کی طرح خود بخود آٹومیٹک آپ سے پہلے اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ والا ہو گیا۔ اس کے اوپر کوئی جڑیں نکلی تھی، آنکھ کی گولائی میں جڑیں نکلی تھی، جیسے کسی جگہ پانی ہوتا ہے اور جڑیں نکل جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، پانی بھی بہتا ہے، جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر اچھا آدمی تھا،
اس نے مجھے کہا 1800 روپے کی کوئی چیزیں خریدنی ہے جو تو پھر مجھے بتا دیں، ایسا نہ ہو میں یہاں آ جاؤں وہاں کتابیں چھوڑ دوں طلباء پریشان ہوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر اس نے فون کر دیا، فون کیا کہ جلدی جلدی پہنچے، میں پہنچ گیا وہاں پر، آئے یہاں پر تو پھر ہڑتال شروع ہے۔ وہ ان کے سارے آپریشن کے وہ آلات ہیں وہ ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی، ہم آپ کا کر لیتے، لیکن ڈاکٹر صاحب زین العابدین اس کا نام تھا، جماعت کے ساتھ تعلق تھا، اس نے کہا مولوی صاحب حریص لوگ ہیں، جتنا ان کو دو رشتے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کی تنخواہ کم سے کم 20,000 تک ان کی تنخواہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ اور اضافہ ہو جائے، اس کی خاطر ہڑتال کرتے ہیں۔ میں نے سب کو کہا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے ہم کم میں کتنا خوش رکھا ہے، ان کو زیادہ میں کتنا پریشان رکھا ہے۔ یہ اہل علم کی اللہ والوں کی خصوصیت ہے، مسجد سے جوڑنے والوں کی، کہ کم میں آسور رہتے ہیں، برکتیں شامل ہو جاتی ہیں ساتھ، اور وہ زیادہ میں کوئی جاتا ہے، پانی ہو چائے ہو روٹی ہو موقع پر کوئی چیز ہو لے لیتا ہے، اور کہیں پر ہماری دکان کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف پڑھانا ہے مدرسے میں مدرسے میں مدرسے میں۔ آدمی دین کی خدمت خالص خدا واسطے کر لے، اہل حق کے طریقے پہ کر لے، اور مقتدیوں کو اللہ واسطے ہمدردی کے ساتھ سمجھائے، اور ہر ایک کا عقیدہ بنائے اللہ رب العالمین اس کی روزی کو، اس کے کپڑے کو، اس کی عزت کو، اور اس کے آمد و رفت کو کرامت دکھائیں، اور ڈبل آمدن اور ٹرپل آمدن، لاکھوں کروڑوں کی یومیہ آمدن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کو روزی، ان کی آمدن کو ان کے لیے اعانت بنا دے گا۔ کرامت اور اعانت دونوں آگ اور پانی ہیں، کرامت ایسی آسمان تک جوڑ دے اور اعانت ایسی دوزخ کے ساتھ لگا دے۔ میں نے بات یہاں سے شروع نہیں کرنی تھی، یہ بات چل گئی، اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کتنے نام ہیں جی؟ اصلی نام وسیع جسے کہا جاتا ہے، جن ناموں کو رکھا گیا تھا پہلے، باپ تو فوت ہو گئے، دادا نے جو نام رکھا تھا اس کا نام ہے محمد، نقطے نقطے چھوٹے موٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے جی، نقطہ اللہ۔ پھر یہ علماء جانتے ہیں ہر لفظ وہ تصغیر اس کا بن جاتا ہے، کہ نہیں بنتا، رجل کی تصغیر ہے رجل، چھوٹا سا مرد، لیکن اللہ اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ مذکر لفظ ہے، اس کا مؤنث نہیں ہے، لفظ اللہ کا مؤنث ہے نہیں، یہ مذکر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کو پہلے یاد رکھ لو، اور پھر اللہ کا نام لیتے وقت ایک طائرانہ نگاہ سب پہ دوڑاؤ، آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کے صفات میں میرے اور تمام کائنات کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ اللہ ایک ہستی ہے، نہیں، جب ہم اللہ کو ایک ہستی سنگو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ساری صفات کے ساتھ پہچانیں گے اور اللہ کا نام لیں گے تو ہمارا ذکر بھی جاندار ہوگا، اور ہمارا عقیدہ بھی جاندار ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی برکت کو اس نام کے لیے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ سکتا ہے، تمام انبیاء میں سے کسی کے ساتھ لگ سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ لگ سکتا ہے، یہ صرف اس ایک کے ساتھ لگے گا، اور معنی اس کا ہے بے عیب ہے، کسی پہلو میں اللہ تعالیٰ کی حق کمزوری نہیں ہے، وہ کسی کی حاجت پورا کرنے میں رکھی نہیں ہے، رجے پیٹ سے رکھ رہا ہے، بھوکے پیٹ سے نہیں رکھ رہا، طلب سے نہیں رکھ رہا، رج کر رکھ رہا ہے۔ میں تیری مدد اس وقت کروں گا جب تو طلب کے ساتھ اپنی مجبوری میرے سامنے رکھے گا، میرے سوا سے مایوس ہو جائے گا، پھر میں تیری مجبوری پہ ایک دم لبیک کہہ دوں گا اور تیری مجبوری حل ہو جائے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، یہ لفظ کہہ دیا اور جا کر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ باتیں ہوتی ہیں اللہ اور پیغمبروں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس میں نے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن زندہ رکھا،